بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کی سب سے بڑی رابری بیلجیم کے شہر اینٹورپ میں ہوئی تھی۔ اس رابری کو گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں رابری آف دا سینچری کا نام دیا گیا ہے۔ اینٹورپ دنیا میں ہیرو کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے۔ آج اسی رابری کے متعلق بات کرتے ہیں۔ ویلکم ٹو دا پوائنٹ۔ 17 فروری 2003 منڈے کی صبح کو اینٹورپ پولیس اسٹیشن میں ایک فون کال موصول ہوتی ہے اور ان کو اینٹورپ ڈائمنڈ سینٹر میں ہوئی اس رابری کا پتہ چلتا ہے۔ یہ رابری جس والٹ میں کی گئی تھی وہ اینٹورپ ڈائمنڈ سینٹر بلڈنگ کی گراؤنڈ فلور کے نیچے بیسمنٹ میں تھا۔ اس رابری کے دوران $100 ملین کے ہیرے جواہرات، سونا اور کیش چوری کیا گیا تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے والٹ کو زبردستی کھولنے کے کوئی نشان نہیں ملے تھے، یعنی اس کو چابی اور کوڈ لگا کر کھولا گیا تھا۔ پولیس اور دوسرے ڈپارٹمنٹ حیران تھے کیونکہ اس زمانے میں اینٹورپ ڈائمنڈ سینٹر کا یہ لاکر محفوظ ترین لاکر سمجھا جاتا تھا۔ اب کوئی بھی بندہ بنا کوئی نشان چھوڑے اس لاکر تک کیسے پہنچ گیا؟ اس تک پہنچنے کے لیے 10 مختلف سیکیورٹیز لیول کو پار کرنا پڑتا ہے، جیسے انفرارڈ ہیٹ ڈیٹیکٹر، ڈاپلر ریڈار، میگنیٹک فیلڈ اور آخر میں ایک لاک جس کے 100 ملین سے زائد پیٹرنز ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس بلڈنگ کی اپنی ایک پرائیویٹ سیکیورٹی فورس ہے جو ہر وقت اس پر نظر رکھے ہوتی ہے، اور جب یہ رابری ہو رہی تھی الارم سسٹم اس وقت آن تھا۔ ان سب کے باوجود کوئی رابری کر گیا اور کسی کو کوئی کانو کان خبر نہ ہوئی۔ یہ سب کیسے اور کس نے کیا؟ پہلے تو اتھارٹیز بہت حیران تھی کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ کیا ہوا ہے۔ ان کے پاس اس معاملے کے متعلق بہت کم کلو تھے۔ اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ پولیس کو اس رابری کے متعلق منڈے کو پتہ چلا تو یہ رابری منڈے کی صبح یا پھر سنڈے کی رات کو کہیں ہوئی ہوگی، مگر نہیں، یہ چوری دراصل پچھلے ویکینڈ کو کی گئی تھی۔ فرائیڈے تک سب کچھ ٹھیک تھا کیونکہ اس کے بعد ویکینڈ تھا، اس لیے لاکر کو منڈے کی صبح کو کھولا جانا تھا، اور ان 2 دنوں میں سیکیورٹی کے ساتھ صرف وہاں پر ایک مینیجر تھا، اور ویکینڈ کے دوران اسی مینیجر کو والٹ کی حفاظت کرنا تھی۔ جب اس کو انٹروگیٹ کیا گیا تو اس نے کہا کہ نہ تو اس نے کچھ سنا اور نہ ہی کچھ دیکھا، مگر جب پولیس نے تھوڑی زور زبردستی کی تو مینیجر نے بتایا کہ وہ رات کو ایک ریسٹورنٹ پر چلا گیا، وہاں پر شراب پینے کے بعد وہ صبح 3 بجے واپس آیا۔ اس چوری کے لیے ڈاکوؤں نے بہت پریکٹس کی ہوگی، مگر چوری کرنے کے بعد جب وہ بھاگے تو کسی کو اس رابری کے بارے میں کوئی پتہ نہیں تھا، مگر ان میں سے ایک ڈاکو پینک ہو گیا اور ان کو گاڑی بیلجیم کے ایک فارسٹ میں پارک کرنا پڑی، اور اسی ہڑبڑی کے دوران ان ڈاکوؤں سے کچھ بن بیگز اسی جنگل میں چھوٹ گئے۔ ان بن بیگز میں کچھ ٹولز، ہیرے، کیش اور چند پیپرز تھے۔ یہ بن بیگز ایک کسان کو مل گئے اور اس نے ان کے متعلق پولیس کو آگاہ کیا۔ انویسٹیگیشن کے دوران پولیس کو اس اٹالین گروپ پر شک ہوا جو اپنے اس کام میں ماہر تھا۔ لیونارڈو نوٹر بارٹولو اس گروپ کا لیڈر تھا اور اس کو اسی رابری کے کیس میں 10 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ نوٹر بارٹولو اسی ڈائمنڈ سینٹر میں ایک کرایہ دار تھا۔ اسی گروپ کے 3 اور ممبرز ایلیو ڈی اونوریو، فرڈینینڈو فینونڈو اور پییٹرو ٹیوینو، ان سب کو 5 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس گروپ کا ایک اور 5واں ممبر بھی تھا جو کہ کبھی پکڑا نہیں گیا۔ پولیس کو ملے ثبوتوں اور نوٹابیلو کی سٹیٹمنٹ کے مطابق رابری کچھ اس طرح کی گئی تھی۔ فرائیڈے شام 7 کو والٹ کے دروازے بند کیے گئے اور ہفتے کی شام 12 بجے کے بعد نوٹابیلو بلڈنگ سے کچھ فاصلے پر کھڑا نظر رکھتا رہا، جبکہ باقی 4 لوگ اس بلڈنگ میں کسی طرح داخل ہوئے۔ انہوں نے ہیٹ سینسنگ انفرارڈ ڈائریکٹرز کو بند کیا اور کیمروں کو پلاسٹک کے تھیلوں سے کور کر دیا۔ ان کو لاک کی چابی تو مل گئی اور انہوں نے دروازہ بھی کھول لیا، مگر پولیس اس بات پر حیران تھی کہ ان کو وہ لاک کیسے پتا چلا جس کے 100 ملین سے زائد کمبینیشنز بنتے تھے۔ اس کے متعلق نوٹابیلو نے ایک انٹرویو کے دوران بتایا کہ اس نے والٹ کے اوپر ایک چھوٹا سا کیمرہ لگا دیا تھا، اور چونکہ وہ اسی بلڈنگ میں رہتا تھا اس لیے ایسا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، اور اسی کیمرے کے ذریعے ان کو اس کوڈ کے بارے میں پتا چلا اور انہوں نے والٹ کو کھولا۔ مگر ان سب کے باوجود وہاں پر سینسر تھے جو ہیٹ، موومنٹ اور وائبریشن کو کیپچر کر سکتے تھے۔ ڈاکوؤں نے ان سینسرز کو کیسے دھوکا دیا؟ یہ لوگ اپنے اس کام میں بہت ماہر تھے اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس کے متعلق پہلے ہی پریکٹس کی ہو۔ ان ڈاکوؤں نے کسی بھی ہیٹ اور لائٹ سینسر کو بند نہیں کیا تھا۔ وہ تالا اور لاک کھولنے کے بعد والٹ کے اندر چلے گئے۔ والٹ میں کل 160 باکسز تھے۔ پولیس کے مطابق ان باکسز کو کھولنے کے لیے ڈاکوؤں کے پاس ایک ڈرل مشین تھی۔ ڈاکوؤں نے ان باکسز کو کھولنا شروع کیا اور جس باکس کو وہ نہیں کھول سکتے تھے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ سنڈے کی صبح 5:30 بجے تک ڈاکوؤں نے کل 109 باکس کھولے تھے اور وہ مطمئن تھے کہ ان کے پاس کافی پیسے اور ہیرے جمع ہو چکے ہیں۔ اگرچہ انہوں نے کیمروں کو پلاسٹک کے تھیلوں سے کور کیا ہوا تھا، مگر پھر بھی احتیاطی طور پر جانے سے پہلے انہوں نے کیمرے کی ویڈیو سٹوری کر لی تھی، اور اس کے بعد وہی بن بیگ جو کسان کو ملا تھا، اور پولیس اس کی انویسٹیگیشن کرنے کے بعد
नाटो बोलो तक पहुंची थी। पुलिस के मुताबिक नाटो बोलो ने डायमंड सेंटर में ऑफिस इसीलिए किराए पर लिया था ताकि वो इस बिल्डिंग और वार्ड को अच्छी तरह स्टडी कर सके, और इसी दौरान तारीख की सबसे बड़ी चोरी की प्लानिंग की गई थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के बाद नाटो बोलो को गिरफ्तार किया और बेल्जियम के कानून के मुताबिक चाहे आप एक कैंडी चोरी करें या फिर $100 मिलियन, सजा आपको एक जितनी ही मिलेगी। अगरचे पुलिस को नाटो बोलो के घर से कुछ डायमंड्स मिले थे, मगर वो ऐसे ही था जैसे आटे में नमक। नाटो बोलो को गैंग लीडर होने की वजह से 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। अपनी कैद के दौरान उसने ये इंकशाफ भी किया कि इस चोरी का मास्टरमाइंड एक ज्यूइश डीलर था और उन्होंने चोरी $100 मिलियन की नहीं, सिर्फ $20 मिलियन की थी। इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये शख्स जेल से आजाद है और मुझे यकीन है ये राजा महाराजा की जिंदगी जी रहा होगा।